سورہ فاتحہ کے ختم کے وقت علیحدہ کر کے آمین کہنا سنت ہے۔ آمین مخفف ہے، مشدد نہیں ہے، ممدود اور مقصود دونوں طرح آیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس کے معنی اسمعوا اور استجیبوا ہیں، یعنی اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین کہا کرو۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں، بہقی نے دلائل میں ابو میسرہ سے روایت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھائی تو جب وَلَضَّالِّينَ کہا تو جبرائیل نے آپ علیہ السلام سے کہا، آمین کہیے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ابو زہیر سے روایت کیا ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا، آمین صحیفے پر مہر کی طرح ہے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک رات باہر نکلے۔ ہم ایک شخص کے پاس آئے جو دعا میں اصرار کر رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس نے مہر لگا دی تو اپنی دعا کی قبولیت کو واجب کر دے گا۔ اگر اس نے مہر لگا دی تو اپنی دعا کی قبولیت کو واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے پوچھا، حضور کس چیز سے مہر لگائے؟ فرمایا، آمین سے۔ ابو داؤد ترمذی نے روایت نقل کی ہے جسے ابن حبان نے صحیح کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وَلَضَّالِّينَ پڑھتے تو آمین کہتے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، بے شک ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے موافقت کرتی ہے اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔